محبت کی دنیا کیسی ہوگی؟ ماں کے دل میں اگر محبت نہ ہو تو ممتا ختم، پھر بیٹے کی تکلیف سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ باپ جو رات دن ایک کر کے اپنا خون پسینہ بہا کر کے اپنے بیٹے کی ترقی کے لیے، اس کی اچھی پرورش کے لیے محنت کرتا ہے، وہ محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر دل میں محبت نہ ہو تو پھر وہ کام نہیں کرے گا۔ وہ بڑا بھائی جو اپنے چھوٹے بھائی کی ترقی کے لیے سوچتا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس کے دل میں محبت ہے۔ ایک بہن جو اپنے بھائی کی بلائیں لیتی ہے اور کہتی ہے مولا ساری مصیبتیں مجھے دے دینا، میرے بھائی کو حفاظت سے رکھنا، اسے محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کیونکہ اس کے دل میں رب نے محبت ڈالی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کے سارے رنگ محبت سے ہی ہیں، سارے رنگ محبت سے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ محبت کے دم سے یہ گلشن ہنسی ہیں، محبت کے دم سے یہ گلشن ہنسی ہیں، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محفل کیوں سجائی؟ پوچھے جنہوں نے سجائی، یہ چاہتے تو یہ بھی گانے ناچنے کے پروگرام کر سکتے تھے، لوگ کرتے ہیں۔ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی پردہ والی عورتوں کو ان فلمی طوائفوں کے اشاروں پر نچواتے ہیں۔ جو انداز انہوں نے اپنائے تھے ویسے انداز اپناتے ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ، یہ محبت کی محفل سجائی گئی، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آقا سے محبت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ ذکر کی محفلیں کیوں نہ سجائی جائے؟ کیونکہ آقا کی محبت سے، ان کے ذکر سے عاشقوں کو سرور ملتا ہے، عاشقوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک دن مجنو ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا، لیلا لیلا لکھ رہا تھا۔ ایک گزرنے والے شخص نے پوچھا کہ بھائی لیلا لیلا لکھ رہے ہو، ابھی ہوا چلے گی، ریت ہے، اڑ جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، نام مٹ جائے گا۔ مجنو کا جواب سنیے، کہا لکھنا میرا کام ہے، مٹانا اس کا کام ہے، لکھنا میرا کام ہے، مٹانا اس کا کام ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب لکھنا تیرا کام، مٹانا اس کا کام، تو پھر فائدہ کیا حاصل ہوا؟ یہ نام لکھنے سے مقصد کیا حاصل ہوا؟ تو مجنو نے جواب دیا تھا کہ مجھے لیلا کے نام سے سکون ملتا ہے، مجھے لیلا کے نام سے سکون ملتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا مجھے بات سمجھ میں آ گئی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ جب مجنو کو لیلا کے نام سے سکون ملتا ہو تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرے اور عاشقوں کو سکون نہ ملے تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محبت کی محفل ہم نے سجائی کیونکہ ہم آقا سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ ان لوگوں نے خوشی میں رب کو اور اس کے رسول کو یاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرشد کامل سے ان کے مریدین نے پوچھا حضور کچھ نصیحت فرما دیں، کچھ نصیحت فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک نصیحت میں دیتا ہوں، اسے قبول کر لینا اور دل میں بٹھا لینا۔ اگر تم نے دل میں اس کو بٹھا لیا تو پوری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ کہا حضرت وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا جب تمہیں رب خوشی عطا فرمائے، جب رب تمہیں نعمت عطا فرمائے، جب رب تمہیں دولت عطا فرمائے تو تم اس کے شکر گزار بن جانا، اسے یاد کرنا، کیونکہ جب تم اسے خوشی میں یاد کرو گے تو جب تم غم میں آؤ گے، تکلیف میں آؤ گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا، غربت آ جائے گی، تو اللہ رب العزت بھی تمہیں یاد فرمائے گا، وہ تمہاری بھی چارہ جوئی فرمائے گا، وہ تمہارا بھی خیال رکھے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تفسیر سنی ہوگی آپ نے اس کی، آج میں کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم خوشی میں مجھے یاد کرو، غم میں میں تمہیں یاد کروں۔ جب تم خوش رہو گے تو تم میرا ذکر کر لو، جب تم غم میں آؤ گے تو میں تمہاری بات کر لوں گا، میں تمہارا انتظام کروا دوں گا، تمہیں پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک جوڑا تھا، میاں بیوی تھے، رب کے بڑے برگزیدہ بندے، بہت عبادت کرنے والے، رب نے توفیق عطا فرمائی، بڑی عبادت کیا کرتے۔ وقت کے نبی کے پاس وحی آئی کہ جائیے اور جا کر ان دونوں میاں بیوی کو ہمارا سلام کہیے۔ رب فرما رہا، آپ سوچے کتنی شان والے زوجین ہوں گے، اللہ رب العزت جن کی شادیاں ہونے والی ہے انہیں بھی یہ مرتبہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے مرتبے والے زوجین ہوں گے، کیسے میاں بیوی ہوں گے۔ رب فرما رہا ہے وقت کے نبی سے کہ جاؤ میرے محبوب، جاؤ میرے نبی، ان سے کہو کہ رب سلام کہتا ہے، اور پھر بتانا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری زندگی کے 80 سال باقی رکھے۔
80 سال. ان 80 سال میں سے 40 سال مالداری کے ہوں گے اور 40 سال غربت کے ہوں گے. 40 سال غریبی کے ہوں گے, 40 سال امیری کے ہوں گے. مرضی تمہاری ہے, جو چاہے پہلے لے لو. مرضی تمہاری ہے, جو چاہے پہلے لے لو. وقت کے نبی ان کے پاس آئے, فرمایا رب ذوالجلال نے سلام کہا ہے. پہلے شوہر ملا, شوہر سے کہا رب ذوالجلال نے سلام کہا ہے. شوہر تو خوشی کے مارے پھولا نہیں سمایا, میرے رب نے مجھے یاد کر لیا, سبحان اللہ. میرے رب نے مجھے یاد کر لیا. تو انہوں نے بھی تو کہا ہوگا نا فذکرونی اذکرکم. سبحان اللہ. تو رب کو یاد کرتا تھا, رب نے تجھے یاد کر لیا, رب نے تجھے یاد کر لیا. اور فرمایا ہے کہ 80 سال تمہاری زندگی کے بچے ہیں دونوں کے. 40 سال غریبی کے ہوں گے, 40 سال امیری کے ہوں گے. مرضی پڑے جو پہلے لے لو. شوہر نے کہا پہلے بیوی سے مشورہ نہ کر لوں, پہلے بیوی سے مشورہ نہ کر لوں. آپ دیکھیں یہاں سے الرجال قوامون علی النساء. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے مردوں کو عورتوں پر سردار بنایا, سردار بنایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر ظلم کرنا شروع کر دو. عورت نوکر نہیں ہے, بے شک. عورت نوکر نہیں ہے, عورت سردار بھی نہیں ہے, عورت نوکر بھی نہیں ہے. عورت آپ کی رعایا ہے اور رعایا سے پیار کیا جاتا ہے. بے شک. رب نے اسے پیروں سے نہیں پیدا فرمایا, پیروں سے نہیں پیدا فرمایا کہ پیر کی جوتی بنائی جائے. سر سے نہیں پیدا فرمایا کہ سر پہ بٹھایا جائے. اسے پسلی سے پیدا فرمایا کہ اسے سینے سے لگانا چاہیے. عورت پیار کرنے والی چیز ہے, محبت کرنے والی چیز ہے, عزت کرنے والی چیز ہے. اس کی شان میں گستاخی نہ کرو, کیونکہ وہی تمہاری ماں تھی, وہ عورت ہی تمہاری ماں تھی, وہ عورت ہی تمہاری بہن تھی, جو آج وہ ہر روپ میں کبھی نہ کبھی تمہارے ساتھ, تمہارے قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے. تو فرمایا بیوی سے مشورہ نہ کر لوں؟ کہا بالکل کر لیجئے. وہ گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ معاملہ ہے. بیوی نے کہا تو پھر یہ کہہ دیجئے کہ 4 سال امیری والے پہلے لیں گے, پھر غریبی کا وقت آئے گا, دیکھا جائے گا, رب وہ بھی کٹوائے گا. پہلے 4 سال امیری کے دلوا دیجئے. انہوں نے وقت کے نبی سے کہہ دیا, وقت کے نبی نے پیغام پہنچا دیا. اللہ رب العزت نے دولت عطا فرمائی, اور جب غیب سے دروازے کھلتے ہیں تو پھر جیب کم پڑ جاتے ہیں, جھولیاں کم پڑ جاتی ہے, تجوریاں کم پڑ جاتی ہے. رب اتنا عطا کرتا ہے, اتنا عطا کرتا ہے. لوگ نمازیں چھوڑ کر کام کو جاتے ہیں, نمازیں چھوڑ کر کام کو جاتے ہیں. حضرت عثمان جب ایمان لائے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے, تو آپ نے زیادہ وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گزارنا شروع کر دیا. اور آپ فرماتے تھے, حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے میرے ساتھی, اے میرے تجارت کے ساتھی, آپ نے کتنی اچھی تجارت کروائی ہے, کتنا اچھا سودا کروایا ہے کہ جب سے میں نے دامن مصطفیٰ پکڑا ہے تجارت کم کرتا ہوں, نفع زیادہ ہو جاتا ہے, سبحان اللہ. نفع زیادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بہت دولت عطا فرمائی. جب پہلا دن 39 سالوں کا شروع ہوا اور رب نے بہت ساری دولت عطا فرمائی, تو وقت کھانے کا آیا. بیوی نے ہانڈی اٹھائی. شوہر نے کہا بیوی رب کا حکم ہے, کسی نیتا کا حکم نہیں ہے. رب کا وعدہ ہے, کسی نیتا کا وعدہ نہیں ہے کہ جھوٹ ہو جائے گا. وہ نیتا وعدہ کرتے ہیں تمہیں بریانی کھلائیں گے, وہ بریانی نہیں کھلاتے. وہ کہتے ہیں تمہیں اچھے کپڑے پہنائیں گے, وہ ننگا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں اچھا گھر بنا کے دیں گے, آپ کا گھر بھی چھین لیتے ہیں. یہ رب کا معاملہ ہے. شوہر نے بیوی سے کہا کہ رب کا وعدہ ہے, جھوٹا نہیں ہوتا. تو پھر جب رب عطا کرنے پر راضی ہے, جب رب عطا کرنے پر راضی ہے, تو پھر ہم یہ ہانڈی لے کے کیوں بیٹھے ہیں؟ لاؤ دیگ بنائی جائے گی, اور ہم کیوں کھائیں گے؟ صرف ہم نہیں کھائیں گے, سارے یتیموں کو بھی کھلائیں گے. دیگ منگائی گئی اور اس کو پکایا گیا, اور پھر تمام یتیموں کو بٹھا کر دعوت دی گئی. جب یتیموں نے کھانا کھایا, یتیموں نے جب کھانا کھا لیا اور کھانا کھا کے فارغ ہوئے, تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا. مولا یہ تیرے بندے نے ہمیں کھلایا ہے, اسے خوب عطا کر, خوب عطا کر. کبھی مفلسی نہ دکھانا, کبھی غریبی نہ دکھانا, کبھی اسے پریشان حال نہ کرنا. اور رب ذوالجلال یتیموں سے بڑا پیار فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے محبوب نے پیار کیا, ان کے محبوب نے بھی پیار کیا. تو رب ذوالجلال نے دعا قبول فرمائی, اور وقت کے نبی کے پاس دوبارہ وحی بھیجی, دوبارہ حکم فرمایا کہ جا کر میرے بندوں کو بتا دو کہ وہ 40 سال بھی ہم نے امیری کے کر دی, غریبی کے سال ختم کر دیے, امیری کے سال کر دیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. وقت اچھا ہو تو رب کو یاد کیا کرو, تاکہ جب وقت برا آئے تو اللہ رب العزت آپ کو خوب عطا کرے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا نور القمر ابن رقم مزوائی فرمایا کرتے تھے کہ زندگی ایک پہیے کی طرح ہے, یہ گھومتی رہتی ہے,
گھومتی رہتی ہے. تو جب اللہ رب العزت تمہیں وقار عطا فرمائے, تمہیں عزت عطا فرمائے اور تم بلندی پہ جاؤ, تو جو نیچے ان کے ہاتھ پکڑ لیا کرو, کیونکہ جب اس وقت کا پہیہ گھوم کر آئے گا اور تم نیچے جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے ہاتھ پکڑ لے گا اور تمہیں بلندی پر لے جائے گا. حضرات گرامی قدر, تو محبت ایک عظیم نعمت ہے جو رب نے دنیا کو عطا فرمائی. اچھا, پھر محبت کرنی کس سے ہے؟ محبت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول سے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں نا, جن کے پاس ایمان ہے, وہ اللہ سے مضبوط ہو کر محبت کرتے ہیں. ان کی محبت رب سے بڑی مضبوط ہے, بڑی سخت ہے. اچھا, پھر جب بات رب کی آتی ہے تو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات وہاں پر اس چیز میں موجود ہے, کیونکہ رب نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو جب محبت رب سے کرنی ہے تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی کرنی ہے. اور پھر آقا کریم نے اس کی وضاحت حدیث پاک سے بھی فرما دی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا, اس کے دل میں ایمان اتر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار نہ کر لے, سب سے زیادہ پیار نہ کر لے. تو آقا کریم سے پیار کرنا ہے, رب سے پیار کرنا ہے. پھر جب ان دونوں سے پیار کر لے تو پیار کا دوسرا درجہ آتا ہے, پھر ان کے لیے پیار کرنا ہے, پھر ان کے لیے پیار کرنا ہے. رب سے پیار کر لیا, رب کے رسول سے پیار کر لیا, پھر ان کے لیے پیار کرنا ہے, کیونکہ آقا کریم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ, پیار بھی اللہ کے لیے کرو اور نفرت بھی اللہ کے لیے کرو. تو پھر ان کے لیے پیار کرنا ہے. مولا ان کے لیے کیسے پیار کرنا ہے؟ آقا آپ کے لیے کیسے پیار کرنا ہے کسی سے؟ کہا تم ایک طرف دیکھو ایک بزرگ جس کا دن روزوں میں گزرتا ہو, رات عبادات میں گزرتی ہو, جس کے سجدوں کا عالم یہ ہو کہ سجدہ زمین پر کرے تو نوری درخت اگ جائے, جس کا چہرہ دیکھو تو رب یاد آ جائے, جس کی شان یہ ہے کہ وہ چلتا ہے تو مٹی بھی اس کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے, اور جو اس کے قدموں کے اوپر سے گزر جاتا ہے رب ذوالجلال اسے بھی ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے. اور شان یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز پڑھائے اور ایک جانب سلام پھیرے تو ادھر سارے عالم ہو جائیں, اور دوسری طرف سلام پھیرے تو سارے حافظ قرآن ہو جائیں, اور اگر نماز پڑھ لیں تو سارے جنتی ہو جائیں. کہا وہ وقت کا غوث ایک طرف اور ایک شخص جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہو, میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہو, نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے, ابھی بارگاہ رسالت مآب میں حاضری ہوئی, چہرے مصطفیٰ کو دیکھا اور دل میں ایمان کی کرن پہ پھوٹ گئی, دل منور ہو گیا, اب تو ایمان لانا ہی ہے. اور ایک صاحب, اور کیوں نہ ہو, میرے آقا کو رب ذوالجلال نے چہرہ یہ عطا فرمایا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حبیب چاند کے 2 ٹکڑے نہ فرماتے, اگر اللہ کے حبیب چاند کے 2 ٹکڑے نہ فرماتے, اگر کنکریاں کلمہ نہ پڑھتی, اگر پتھر سلام نہ بھیجتے, اگر درخت آپ کے سجدے میں نہ جھکتے, اگر جانور اور چرند و پرند آپ سے بات چیت نہ کرتے, پھر بھی لوگ آپ کے پر ایمان لے آتے, لوگ آپ کو نبی مان لیتے, کیونکہ رب ذوالجلال نے چہرہ ہی ایسا عطا فرمایا تھا کہ جو بھی اس چہرے کو دیکھتا تو پھر دیوانہ ہو جاتا, پھر دیوانہ ہو جاتا, پھر وہ کچھ اور نہیں سوچتا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا میرے آقا کے حسن کا, کہ ایک قافلہ مدینہ طیبہ کے باہر آ کر ٹھہرا ہوا تھا, بڑا مشہور واقعہ ہے, صرف لذت کے لیے, محبت کے لیے اور آقا کے عشق میں جھومنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ کے باہر ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہوا ہے. میرے آقا ایسے ہی تفریح کے لیے نکلے ہیں, ایسے ہی گھومنے کے لیے نکلے ہیں, اپنے رب کی حکومت اور بادشاہت کو دیکھنے کے لیے نکلے ہیں, قدرت کے نظارے کرنے کے لیے نکلے ہیں, کہ دیکھا کہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے, وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا پیارا ہے, آپ کو پسند آ گیا. فرمایا یہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں, میں خریدنا چاہتا ہوں. تو جو مالک تھا وہ آیا کہ ہاں میرا اونٹ ہے, میں ٹھیک ہے بیچنے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے بیچنے کو تیار ہوں. کہا قیمت, کہ قیمت اتنی. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے, مگر میں پیسے تو لے کے نہیں آیا تھا, میں تو ایسے ہی دیکھنے کے لیے آ گیا تھا, مگر یہ پسند آ گیا, میں ابھی جاتا ہوں اور قیمت بھیج دیتا ہوں, قیمت بھیج دیتا ہوں. انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے. میرے آقا نے اونٹ کی رسی پکڑی اور مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے, تشریف لے گئے. جب آپ تھوڑا دور چلے گئے تو ایک شخص اٹھ کے آیا اور آ کر کہا کہ تم نے اونٹ ایسے ہی دے دیا, تم جانتے تھے وہ کون تھا؟ کہا نہیں.
تو پھر اونٹ کس بیس پر دے دیا, کس ضمانت پر دے دیا, کس نے ذمہ داری لی؟ کہا مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا, مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا. تم دیکھتے نہیں تھے کہ ان کے لب سے کیسے پھول جھڑتے تھے, جب وہ بات کرتے تھے تو کتنے پھول جھڑتے تھے. تم نے دیکھا نہیں کہ ان کے دندان مبارک, ان کے دانت مبارک جب ظاہر ہوئے تو مجھے یمن کے محل نظر آ رہے تھے. تم نے دیکھا نہیں کہ رب نے کتنا حسن عطا فرمایا ہے؟ مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا. کہا تم ہی کہہ دیتے, تم ہی ٹوک دیتے. کہا تو کہہ رہا ہے, میں تو اس کی چال میں ابھی تک مدہوش ہوں, اس نبی کی چال ہی دیکھ رہا ہوں. تیسرا آدمی آیا, کہا پھر بھی تمہیں کوئی ضمانت تو لے لینی چاہیے تھی. اندر سے جو اس قبیلے کے سردار کی بیوی تھی, اہلیہ تھی, اس نے پردہ ہٹایا اور کہا میں ضمانت دیتی ہوں, انا ضامنۃ, میں ضمانت دیتی ہوں. کہا اچھا آپ جانتی ہو انہیں؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں, جانتی تو میں بھی نہیں, مگر اتنا حسین چہرے والا دھوکہ نہیں کر سکتا. جس کے چہرے پر نور اس طرح چمک رہا ہو, اس طرح جلوہ بکھیر رہا ہو, وہ دھوکہ نہیں کر سکتا. پھر آقا کے غلام آئے, صحابہ آئے اور کہا ہمارے آقا بھی آئے تھے. کہا وہ حسین چہرے والے؟ کہا ہاں, وہ اونٹ خرید کر لے گئے, یہ لو قیمت لو. کہا قیمت تمہارے پاس رکھو, ہم تو خود بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں, ہمارا تو خود کا سودا ہو چکا ہے. کہا لے چلو, کہاں ہے اس نبی کا دیار, ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ نبی کا چہرہ ایسا تھا کہ جو دیکھ لے وہ ایمان لے آتا. نبی کو معجزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی, نبی کو معجزوں کی ضرورت نہیں تھی. اگر معجزے نہ بھی دکھاتے تب بھی لوگ ایمان لے آتے, تب بھی وہ ایمان لے آتے. فرمایا کہ وہ صحابی, وہ شخص جو بھی آقا کریم کی بارگاہ میں آیا ہے, چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے اور ایمان کی دولت مل گئی ہے, ابھی فجر کا وقت بھی نہ آیا کہ رب ذوالجلال نے روح کے فرشتے کو, موت کے فرشتے کو بھیجا اور روح قبض فرما لی, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بتاؤ وہ صحابی جنہوں نے ابھی ایک نماز نہیں پڑھی, ایک روزہ نہیں رکھا, ابھی عبادت کچھ بھی نہیں کی, ابھی کوئی تسبیح نہیں پڑھی, ابھی کوئی ذکر نہیں کیا, ابھی کچھ بھی نہیں کیا, مگر صرف چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, کلمہ توحید پڑھا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو دیا ہے, غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے اور ایمان لے آئے ہیں, تو وہ صحابی اس غوث سے افضل ہے, غوث اعظم سے افضل ہے, جو بغداد میں بیٹھ کر فجر کی نماز پڑھائے تو سارے کے سارے جنتی ہو جائیں. ایک سلام پھیرے تو عالم دین ہو جائیں, دوسری طرف سلام پھیرے تو حافظ قرآن ہو جائیں, پھر بھی وہ صحابی ان غوث سے افضل. کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے چہرے مصطفیٰ دیکھا, انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, صحابی نبی جنتی, جنتی, صحابی نبی جنتی, جنتی. تو فرمایا کہ وہ صحابی افضل ہے, تو ان صحابی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو, ان صحابی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے لیے ہمارا کیا رشتہ تھا, ہم نہیں جانتے تھے. حضور انہوں نے آپ کا دامن پکڑا, ہم ان سے محبت کرنے لگے. ابو سفیان کون تھے؟ اسلام نہیں لائے تھے, کافروں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے, مگر پھر آقا کے دست مبارک کو پکڑا اور مسلمان ہو گئے. تو آج سفیان نہیں رہے, وہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. فرمایا میری ذات کے لیے محبت کرو, رب کے لیے محبت کرو. اور پھر اتنا ہی نہیں کیا, اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی مولا یہ فاطمہ ہیں, یہ علی ہیں, یہ حسنین ہیں, مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان سے محبت فرمائے مولا تو ان سے بھی محبت فرما, ان سے بھی محبت فرما. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے پھر اس بات کو پکا کر لیا, اس بات کو پکا کر لیا, کیونکہ عاشق اعلیٰ جو اعلیٰ حضرت کی ذات ہے وہ تو عشق و محبت کی ذات ہے, وہ عاشق نہیں, وہ تو عشق و محبت ہے. انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا کہ اب پیار بھی کرنا ہے تو اللہ کے حبیب کے لیے. تو پھر ہر اس سے پیار کیا جو میرے آقا سے جڑ گیا, ہر اس سے پیار کیا جو آقا سے جڑ گیا. اور سادات کی تو اتنی تعظیم, سادات سمجھتے ہیں نا, وہ جو آل رسول ہوں, وہ جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑتا ہو, اور کیوں تعظیم نہ کرتے, کیوں تعظیم نہ کرتے. اچھا اب اس بات کو سمجھیں کہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پچھنا لگوایا. پچھنا لگوانا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے پچھنا لگوایا, جب پچھنا لگوایا تو خون مبارک نکلا, اسے ایک پیالے میں لیا گیا. آپ نے ایک صحابی کو حکم فرمایا جاؤ اسے کہیں ایسی جگہ ڈال دینا جہاں پیر نہ پڑتے ہوں, کہیں ایسی جگہ ڈال دینا جہاں پیر نہ پڑتے ہوں. صحابی نے وہ پیالہ لیا, جنگل کی طرف گئے, سوچتے اس درخت کی
چھاؤں میں ڈال دیتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کل کو ترقی ہوگی، دنیا بڑھے گی، یہ درخت کاٹ دیے جائیں گے، یہاں سڑکیں بنیں گی، مکان بنیں گے، کسی نہ کسی کا پیر پڑ سکتا ہے، کسی نہ کسی کا پیر پڑ سکتا ہے. پھر دوسری طرف جاتے، پھر دل میں یہی خیال، پھر تیسری طرف جاتے، دل میں یہی خیال. ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور عشق کوئی دلیل بھی نہیں مانگتا، عشق کوئی دلیل بھی نہیں مانگتا. قرآن ہم سے زیادہ جانتے تھے، قرآن ہم سے زیادہ جانتے تھے، حدیث ہم سے زیادہ جانتے تھے. قرآن آپ نے کس سے سیکھا؟ قرآن آپ نے کس سے سیکھا؟ میں نے اپنے استاد سے سیکھا، نجم الاتقیاء حضرت مولانا نظام الدین صاحب سے سیکھا. لیکن وہ قرآن کس سے سیکھ رہے تھے؟ وہ اللہ کے حبیب سے قرآن سیکھ رہے تھے. تو قرآن ہم سے زیادہ جانتے تھے. مگر پھر جب سمجھ میں نہیں آیا نا خون کہاں ڈالوں، تو پیالہ اٹھایا، بسم اللہ پڑھی اور اپنے ہاتھوں سے لگایا اور پی لیا. پی لیا. قرآن میں آیا خون حرام ہے مگر میرے آقا کا نہیں. پی لیا. پی کر جب بارگاہ رسالت میں پہنچنے والے تھے، میرے آقا نے صحابیوں سے فرمایا، صحابیوں تمہیں جنتی دیکھنا ہے؟ صحابیوں جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں حضور کون ہے جنتی؟ وہ صحابی مسجد نبوی سے داخل ہوئے، آپ نے فرمایا دیکھو وہ میرا غلام جنتی آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا غلام جنتی آ رہا ہے. کہا حضور جنتی کیسے ہوئے؟ فرمایا اس کی رگوں میں اب میرا خون دوڑ رہا ہے. تو وہ صحابی جو خون پی لیں تو جنتی ہو جائیں، تو وہ جن کی جو ان کی آل ہو، جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون گردش کرتا ہو، کیا وہ جنتی نہیں ہوں گے؟ ہر صحابی یا نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. اتنی محبت فرماتے سیدوں سے، اتنی محبت فرماتے. آپ نے بچہ خام رکھ لیا، ایک چھوٹا بچہ خدمت کے لیے رکھ لیا. بعد میں آپ کو خبر ملی، اچھا اعلیٰ حضرت کا عشق کا انداز یہ تھا کہ آپ خوشبو سے پہچان لیتے کہ یہ سید ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا کی شان تھی اعلیٰ حضرت کی کہ آپ کو اتنا عشق تھا کہ آپ نبی آخر الزمان کے خون کی خوشبو بھی سمجھتے تھے. سبحان اللہ. حضرت سید دیدار علی شاہ، حضرت سید دیدار علی شاہ، ایک واقعہ آخری بیان کر کے رخصت ہو رہا ہوں. حضرت سید دیدار علی شاہ بہت بڑے محدث، الور کے رہنے والے. شکر ادا کریں کہ الور کے اندر بھی محدث تھے، محدث الوری. سید دیدار علی شاہ آپ دوست تھے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی. سبحان اللہ. آپ ان کی ملاقات کو جاتے تو حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی کو بڑی محبت تھی، اعلیٰ حضرت سے شاگرد تھے اعلیٰ حضرت کے. تو آپ فرماتے ان سے کہ یار چلو نا میرے دوست کے پاس، چلو نا میرے مرشد کے پاس، حضور اعلیٰ حضرت کے پاس چلتے ہیں. تو حضرت سید دیدار علی شاہ عمر میں بھی زیادہ تھے، سید بھی تھے، محدث بھی تھے. تو آپ فرماتے یار میں کیوں جاؤں، کیونکہ سید بھی ہیں، ایک عظمت بھی تو ہوتی ہے، میں کیوں جاؤں. آپ نہیں جاتے، انکار کر دیتے. لیکن ایک دن ہوا یہ کہ آپ الور سے مراد آباد پہنچے اور ادھر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے اپنا سامان پیک کیا ہوا تھا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بریلی. کہا یار تم بھی عجیب آدمی ہو، سید بھی ہو، اتنے بڑے عالم دین بھی ہو، اور ہمیشہ بریلی جاتے رہتے ہو، وہیں پڑے رہتے ہو، کیا معاملہ ہے آخر؟ کہا وہاں میرے مرشد کامل رہتے ہیں، سبحان اللہ، میرے مرشد کامل رہتے ہیں. آپ نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا. وہ بھی تو کہتی تھے نا، جب حضرت زلیخا حضرت یوسف سے عشق کر بیٹھی تو وہاں کے لوگوں نے کہنا شروع کیا، وہاں کی عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ زلیخا تو ایک خادم پر دل ہار گئی، تو ایک غلام پر دل ہار گئی. تو حضرت زلیخا نے کہا ایک بار دیکھ لو، ایک بار دیکھو تو صحیح، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تم دیکھو تو صحیح. جب دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. سید نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا کہ ایک بار چلو تو صحیح. وہ بھی تیار ہو گئے، چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. فرماتے ہیں سید دیدار علی شاہ کہ ہم بریلی شریف پہنچے، عصر کی نماز کا وقت تھا، جماعت کھڑی ہوئی تھی، حضور اعلیٰ حضرت امامت فرما رہے تھے، کچھ رکعتیں نکل چکی تھی. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کا وضو تھا تو آپ نماز میں شریک ہو گئے. میرا وضو نہیں تھا تو میں وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کی طرف دوڑا تاکہ جلدی سے وضو کر کے جماعت میں شریک ہو جاؤں. جب وہاں پہنچا تو ایک بچے نے اپنا برتن بھرا ہوا تھا وضو کے لیے، ایک ڈول بھرا ہوا تھا وضو کے لیے. میں نے جلدی سے وہ ڈول اٹھایا. جیسے ہی میں نے وہ ڈول اٹھایا اس بچے نے کہا حضرت عجیب معاملہ ہے، پوچھ تو لیجئے، پوچھ تو لیجئے. کہا ٹھیک ہے بیٹا اجازت ہی دے دو. کہا آپ کو پتہ نہیں کہ میں نابالغ ہوں؟ کہا ہاں پتہ ہے. کہا آپ کو پتہ نہیں مسئلہ کہ نابالغ بچہ اپنی مرضی سے بھی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، نابالغ بچہ اپنی مرضی سے بھی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا.
آپ فرماتے ہیں سید دیدار علی شاہ کہ میرے دل میں بات آئی کہ احمد رضا کے مدرسے کے بچے بھی تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا شان ہوگی اس عظیم عالم دین کی. آپ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، تب تک نماز عصر ہو چکی تھی، ابھی سید نعیم الدین مراد آبادی کی رکعتیں مکمل نہیں ہوئی تھی، آپ ابھی نماز ہی میں تھے. حضور اعلیٰ حضرت باہر تشریف لائے تو دروازے پر میری ملاقات ہوئی، دروازے پر میری ملاقات ہوئی. جیسے ہی میرے آمنا سامنا اعلیٰ حضرت سے ہوا، حضور اعلیٰ حضرت نے میرے دست کو چوم لیا، میرے ہاتھوں کو چوم لیا اور مجھ سے بڑی عزت سے پیش آئے، بڑی عزت سے پیش آئے. اچھا جب آپ وہاں سے آنے والے تھے، ابھی مراد آباد سے روانہ نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی سے کہ کون ہے اعلیٰ حضرت. میں نے بہت سنا ہے ان کے بارے میں. سید دیدار علی شاہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت سنا ہے ان کے بارے میں کہ ذات کے پٹھان ہیں اور مزاج کے سخت ہیں، ذات کے پٹھان ہیں اور مزاج کے سخت ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ بات ہمارے دونوں کے درمیان میں راز تھی. ابھی سید نعیم الدین مراد آبادی نماز سے فارغ نہیں ہوئے، حضور اعلیٰ حضرت سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. جب میری ان سے ملاقات ہوئی، میری انہوں نے دستبوسی فرمائی اور مجھے بڑی عزتوں سے نوازا. پھر میں نے پوچھا ان کے کان میں حضرت مزاج کیسے ہیں، عرض کی حضور مزاج کیسے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا بتاؤں سید صاحب، ذات کا پٹھان ہوں مزاج سخت ہے، اللہ اکبر. ذات کا پٹھان ہوں مزاج سخت ہے. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں تو بجلی دوڑ گئی، کہا یہ بات تو ہمارے درمیان میں راز تھی، انہیں کیسے پتہ لگی. سبحان اللہ. سبحان پھر جب نماز سے فارغ ہوئے، ان کی بارگاہ میں بیٹھے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سید نعیم الدین مراد آبادی نے کہا حضرت چلیں، حضرت چلیں. تو سید دیدار علی شاہ فرماتے ہیں کہ اب تم جاؤ میں تو یہی رہوں گا، کیا بات ہے. اب تم جاؤ میں تو یہی رہوں گا. وہی نا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، جب دیکھا تو دیوانے ہو گئے. یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، اتنی محبت فرماتے. ایک بچے کو آپ نے خادم رکھ لیا، جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ کو خوشبو آئی. آپ نے فرمایا شہزادے آپ سید ہو، شہزادے آپ سید ہو. کہا جی حضور. کہا پھر آپ کو ہم کام پر نہیں رکھ سکتے کیونکہ آقاؤں سے ہم غلامی نہیں کرواتے، بے شک. آقاؤں سے ہم خدمت نہیں کرواتے. اور اندر بھی حکم فرما دیا خواتین سے کہ اب اس بچے سے کوئی کام نہیں لے گا. کہا حضور پھر میں کیا کروں گا، میری نوکری چلی جائے گی. کہا حضور ہم نے خدمت کے لیے منع کیا ہے، تنخواہ کے لیے منع کیا ہے، نذرانے کے لیے منع نہیں کیا. آپ کو نوکری نہیں کرنی، نذرانہ احمد رضا ہر مہینے پیش کر دیا کرے گا، نذرانہ پورا ملا کرے گا، تنخواہ نہیں ملے گی، نذرانہ ملا کرے گا. یہ اعلیٰ حضرت کی عقیدت تھی، محبت تھی، اور اسی محبتوں کا صدقہ ہے کہ احمد رضا اعلیٰ حضرت بن گئے. نام احمد رضا تھا مگر پوری زندگی احمد کی رضا بن کر گزاری، سبحان اللہ. احمد کی رضا بن کر گزاری، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں پوری زندگی گزاری. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کی محبت کا صدقہ عطا فرمائے، ہمیں بھی سیدوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کو گامزن فرمائے.